بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من اللہ ورسولہ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ ماہ کریم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا پہلا روزہ ہے، یعنی مغفرت کا عشرہ، اپنے گناہوں سے توبہ کا عشرہ۔ میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے رحمت کا عشرہ ہمارے پاس آیا، جتنی ہم رحمتیں نصیب ہوئیں، لوٹ سکے رحمتیں، اللہ پاک اسی طریقے سے ہمیں مغفرت کے عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ مغفرت اور توبہ طائب کی جو ہے وہ توفیق دے۔ مسجدوں کی رونقیں رمضان کے شروع ہوتے ہی آباد ہو جاتی ہیں، لیکن اس عشرے میں خاص طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ذرا رونقیں ماند پڑنے لگ جاتی ہیں، اور پھر آخری عشرے میں اسی طریقے سے دوبارہ سے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں تراویح میں۔ لیکن ہمیں یہ پورا سلسلہ پورے رمضان جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے، بلکہ رمضان ہی کیوں پورا سال اس سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور تو ہی میرا رب ہے اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ بے شک اس دعا کو ان 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے ہر معاملے میں بار بار جو ہے وہ دہراتے رہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے۔ ان آیات کا مرکزی موضوع ہے توبہ کی حقیقت۔
بہت ہی خوبصورت انداز سے قاری صاحب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ان کے لب رنگیں کی نچاور تھی کہ جس نے ان کے لب رنگیں کی نچاور تھی کہ جس نے
پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا، پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز۔ دین اسلام میں توبہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ دین اسلام کی عمارت ہی قائم و دائم ہے توبہ پر، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ توبہ سے یہ مراد ہے کہ تم کوئی بھی گناہ کرو، کوئی بھی تم سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس پر تم بخشش کے طلبگار ہو، اور پھر شرمندگی اور ندامت سے اللہ سے استغفار کرو۔ اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ بزرگان دین جس چیز کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک واقعہ ایک حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم پھر اس پر ندامت یا شرمندگی نہ کرو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم دائرہ اسلام سے باہر جا چکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، اپنے پینل کا بھی تعارف کروائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یا اللہ، ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کچھ کیا ہے مجھ کو بتا اس کی کیا سزا ہے، تیری چوکھٹ پر سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ یہ جو ہم زمانے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، کہ ہم لوگ آس امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلانا شخص میرا کام کر دے، فلانا شخص کام کر دے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں مانگنا جو ہے وہ اللہ سے چاہیے، اور وہی بہترین کار فرما ہے۔ میرے سجدوں پر ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں میرے مولا تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر کر دے رب کعبہ مجھے تو معاف کر دے۔ جی، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پینل کی جانب۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب اور سر حسن بخاری صاحب اور سر متی الرحمان۔ آپ سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ میرا پہلا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ توبہ کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آج 11 رمضان مغفرت کا عشرہ شروع ہے، اور بہت اچھا اس موقع پر یہ موضوع کا انتخاب ہے۔ توبہ اور استغفار یہ دو ملتے جلتے قریب المعنی الفاظ ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کے مفہوم میں فرق بھی ہے۔ جی، توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اور اصطلاحی طور پر توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان سرکشی سے، گناہوں سے لوٹ کر اللہ کے رحمت کی طرف واپس آ جائے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں جن سے توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ نصوحہ کا حکم دیا گیا ہے۔ توبہ نصوحہ کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ نصوح وہ ہوتی ہے، سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، جو گناہ ماضی میں ہوا ہے اس گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہو۔ نمبر 2، اس گناہ کو حال میں ترک کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کیا جائے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس کے اوپر ندامت، یہ توبہ کی اصل ہے اور توبہ کی بنیاد ہے،
चुनाचे एक दूसरी हदीस में आता है अत्तौबतु अन्नदम कि तौबा नदामत है। यानी असल जो तौबा की बुनियाद है वो यही है कि इंसान से जो गलती और कोताही हुई उसके ऊपर उसको नदामत हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ बाकी दो चीज़ों का होना भी ज़रूरी है कि गुनाह को छोड़ दिया जाए। अगर गुनाह को छोड़ा नहीं है, गुनाह के अंदर इंसान मुब्तला है और ज़बान से तौबा तौबा कर रहा है तो वो तौबा नहीं है। और इसी तरीके से ये भी तीसरी शर्त है तौबा के दुरुस्त होने के लिए, तौबा के मुकम्मल होने के लिए, कि आइंदा उस गुनाह को न करने का पुख्ता इरादा और आज़म भी करे कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। बिल्कुल। अगर दिल के अंदर चोर मौजूद है, नीयत यह है कि मुझे मौका मिले तो दोबारा मैंने ये काम करना है, ज़बान से तौबा करे तो भी तौबा नहीं होगी। तो बहरहाल तौबा के लिए ये तीन चीज़ें शराइत हैं और इन तीन चीज़ों के साथ तौबा की तकमील होती है। ठीक। इसके साथ साथ दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का माना होता है मग़फ़िरत तलब करना, बख्शिश तलब करना। और इस्तिग़फ़ार के लिए कोई भी शर्त नहीं है। कोई भी इंसान से गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो उस गलती और गुनाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला से इंसान इस्तिग़फ़ार करे, यही हुक्म है। अगर बार बार गलती हो रही है, बार बार इस्तिग़फ़ार करे। एक हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है, आपने फरमाया मा अस्वर्र मन इस्तग़फ़र व इन आद फ़ी यौमिन 70 मर्रा, कि उस आदमी ने इसरार नहीं किया जिसने इस्तिग़फ़ार किया, अगरचे दिन में 70 मरतबा भी वो उस गुनाह का इआदा कर जाए। यानी ये कसरत के लिए मकसूद है। सच्ची तौबा भी होनी चाहिए हर बार। जी बिल्कुल, तौबा तो सच्ची ही होना चाहिए। लेकिन अगर बिलफर्ज तौबा आप नहीं कर सकते, आप उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हैं, किसी ऐसे अमल में मुब्तला हैं कि आप अभी तौबा नहीं कर सकते, आपके तौबा की तकमील नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आपका कारोबार सूदी है, नाजायज़ कारोबार है आपका, और मुतबादिल आपके पास कोई हलाल ज़रिया आमदन नहीं है, अभी आप तौबा नहीं कर सकते फ़िल वक्त, लेकिन इस्तिग़फ़ार आप अभी भी कर सकते हैं। आप उस कारोबार को जारी रखते हुए इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप कोशिश करेंगे, आप इरादा करेंगे कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसका मुतबादिल जो जायज़ काम होगा वो इख्तियार कर लूँगा। लेकिन जब तक आपकी मजबूरी है आप उस पे कारोबार पे रहें, तौबा तो नहीं है लेकिन इस्तिग़फ़ार अब भी है। और इस इस्तिग़फ़ार के साथ आप अगर उस अमल में लगे भी रहेंगे तो अल्लाह की पकड़ में आप नहीं आएंगे, आप इसरार करने वाले नहीं समझे जाएंगे, आप मुजाहिर नहीं समझे जाएंगे, अल्लाह के गज़ब का शिकार नहीं होंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल सही तौबा की तौफ़ीक़ भी नसीब फरमा देंगे, तौबा की तकमील भी हो जाएगी और आप उस गुनाह से ख़ुद ब खुद बाहर निकल आएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया। हसन भाई, मेरा ये सवाल है, इन्हीं की बात से मैं आगे लेकर बढ़ूँगा कि जब इंसान को ये मालूम हो गया कि उसका रब रहीम करीम है, वो माफ़ करने वाला है, और इस चीज़ को हमेशा जहन में रख कर कि हम तौबा करेंगे हमारा खुदा कबूल करेगा, और आप कोई गुनाह की तरफ चले जाते हैं और लोगों के मुंह से मैंने बोलते हुए सुना है कि अल्लाह बड़ा रहीम है जी, अल्लाह माफ़ करने वाला है, ये ज़रा फरमाएं। इस पर मुझे वो अचानक ही मौला सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मान याद आया कि ला कबीरा माल इस्तग़फ़ार वला सगीरा माल इसरार। कोई छोटा गुनाह अगर उस पर आप मुसर हैं, उस पर इसरार करते रहें, उस पर डटे हुए हैं, वो छोटा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है। और कोई बड़ा गुनाह जिस पे आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं वो बड़ा नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है, छोटा। इसका मतलब ये है कि पहली बात है कि गुनाहों पे इसरार क्या है। इसका मतलब है आप यू आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड। बिल्कुल कि हाँ ठीक है वो कर रहा हूँ ना। देखिए नमाज, कितने लोग हैं जो हमारे नमाज नहीं पढ़ते, बेशुमार लोग हैं, लेकिन उस पर शर्मिंदा होते हैं। वो शर्मिंदगी उन्हें बचाए रखती है। लेकिन अगर कुछ शख्स कहे ठीक है यार नहीं पढ़ते, तो वो फिर आपने अथॉरिटी ऑफ गॉड को चैलेंज दे दिया। तो खुदा को चैलेंज पसंद नहीं है, आप उसको उससे बड़ी ज़ात को किसको चैलेंज दे सकते हैं। जब आप उसको चैलेंज देते हैं आप कुफर या नाद या शर की तरफ चले जाते हैं कि भाई आप कौन है मैं कौन। तो आप बंदा होते हुए उसकी लिए बंदे के लिए मुनासिब नहीं है कि अपने से बड़ी अरफा वाला ज़ात को इस तरह का चैलेंज दे। उसको देखिए चैलेंज लाजमी ज़ुबान से नहीं होता, आपके इम्प्लिसिट एक्ट्स से भी होता है, जो आपके रवैये से, आपके बर्ताव से। तो गुनाह पे डिटाइज इख्तियार करना या उस पर इसरार करना, तो ये एलिमेंट जानते बूझते हुए। अब अगेन वही बात है कि उसकी रहमत है, जो कुछ भी है वो उसके अपने बंदे को किस वक्त छोड़ दे। लेकिन बंदा मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं है कि इस बात का इस तरह से अदा करे। व्हाट इफ़ उसको आखिरी में रहमत की तौफीक ना हो, व्हाट इफ़ उसको आखिरी मौके पे ये इल्ज़ाम नसीब ना हो, तो फिर क्या करेंगे आप।
وٹ ایور جب آپ کی اس لمحے موت آ جائے جب آپ اس گناہ میں مبتلا تھے اور آپ اس امید پہ تھے کہ میں جب ٹائم ملے گا تو معافی مانگ لوں گا، تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہو؟ آپ تو گئے نا. تو اسی لیے اس حوالے سے یہ نامناسب بات ہے. اور کوئی بھی صاحب عقل جو اللہ سے صحیح محبت یا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرتا ہو وہ آپ اس کی زبان سے، یہ نادانی کی بات ہے، جہلا کی بات ہے. کبھی آپ کو وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جو سرکار کریم سے صحیح محبت کرتے ہیں. اسی سے مجھے ایک سوال ذہن میں آیا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرے اور اس کے بعد پھر وہ اس انسان سے معافی نہ مانگ سکے، یا پھر کسی وجہ سے وہ چاہے فوت ہو گیا، کوئی اور وجہ ہوگی، یا پھر وہ اپنی ندامت کا اظہار نہیں کر پا رہا اس دوسرے انسان کے سامنے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا کافی ہے یا پھر اس انسان سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے؟ دیکھیے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے آپ نے حقوق پورے نہ کیے اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو اس موقع کے لیے کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ کچھ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہوئے. تو اس کا سب سے بیسٹ علاج یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر اس کے وارثین موجود ہیں تو آپ ان کے پاس جا کے اس کی تلافی کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں موجود تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ میں فلاں بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے، تو میری طرف سے اس کا یہ چیز جو کمی مجھ سے پورا کرنے والا ہو جا. تو ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، جان بوجھ کے اتنی تاخیر مت کریں کہ آپ کے بندہ بس اگلے جہان چلا جائے تو پھر میں یہ کام کروں، کیونکہ خدا پھر آپ کے ارادوں کو جاننے والا. تو آپ اس کو بلکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایوری لا، ہر قانون مینیپولیٹ ہو سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے، کیونکہ وہ آپ کے دل میں جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو اس طرح ہو نہیں سکتا کہ جان بوجھ کے آپ اتنی کام میں تاخیر کریں، اس کے بعد کہیں جناب اپنی انا کے ہاتھوں آپ اس شخص اس کی زندگی میں معافی نہ مانگیں، تلافی نہ کریں، اور بعد میں اس کے فوت آنے پہ آپ اللہ سے دعائیں، تو پھر وہ اس طرح سے قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی انسان زندہ ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے نہیں کہہ پا رہے، آپ شرمندہ ہیں، آپ بول نہیں پا رہے، پھر انا کی جنگ، انا کو پاؤں تلے مسل دیں تو آپ خود اس سے معافی مانگ لیں. بہن کا جو سوال ہے کہ کسی بندے کا حق ہے تو اس سے اگر نہ معافی مانگے اللہ سے مانگ لے تو کافی ہو یا نہیں، تو یاد رکھیں حقوق اللہ جدا ہیں، حقوق العباد جدا ہیں. جو اللہ کا حق ہوتا ہے اس میں تو اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہے، اور اللہ اپنے حق کو بعض اوقات دیگر اعمال کی وجہ سے ویسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، یہ زیادہ سخت ہے. حقوق اللہ بڑے ہیں لیکن حقوق العباد سخت زیادہ ہیں. حقوق العباد کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق دیا نہ جائے گا یا اس سے معافی تلافی نہیں کرائی جائے گی، اس وقت اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے کسی بندے کے حق میں کوئی زیادتی کوتاہی ہے، اگر وہ ادائیگی سے متعلق مالی حق وغیرہ ہے تو وہ دینا ضروری ہے. وہ نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے ورثاء کو دیں. اگر اس کی ذات سے متعلق کوئی حق ہے، آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبانی طور پر، گالم گلوچ کی برا بلا کہا، اسے معافی مانگے. اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ استغفار کریں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی بھی ہو جائے. بے شک بے شک. متی سر، زبان سے توبہ کرنا جو ہے کیا اس سے توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم اکثر استغفار کا ورد کرتے ہیں، تو کیا یہی اصل شکل ہے، یہی اس کی تعریف ہے، یا کوئی اور بھی طریقہ ہے توبہ کرنے کا؟ شکریہ ریج. اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. توبہ کی پہلے میں تھوڑی سی اس کو مزید ڈیفائن کر دوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. نجم، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، تجھے کیا ملے گا نماز. تو اس کو تھوڑا سا میں اور ڈیفائن کر دیتا ہوں. بندے کو جب یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے اس سے میرا رب ناراض ہو گیا، تعلقات میں دراڑ آ گئی ہے، اسپرچول ڈسٹینس کریٹ ہو گیا، تو وہ قصد کرے، ارادہ کرے کہ میں اپنے رب کو مناؤں گا. یہ توبہ ہے. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے 3 پروسیجر ہیں، میں اس کو پراپر وے میں بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو. پہلا یہ ہے کہ آپ وہ گناہ چھوڑ دیں جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، وہ گناہ چھوڑ دیں. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے احساس ندامت، جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا
کہ ندامت ہی وہ جوہری عنصر ہے، جس طرح اسلحے میں سب سے بڑا اسلحہ جوہری اسلحہ، تو توبہ میں سب سے زیادہ جو زبردست چیز ہے وہ ندامت، احساس ندامت، یہ گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہی توبہ ہے اصل میں۔ اور تیسرا اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر یہ طے کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ کے حضور یہ وعدہ کر لیں کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے عریج کہ ہم نجم بھائی کانوں کو استغفار استغفار، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ گالوں کو ہاتھ لگاتا ہے توبہ 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 توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ 3 ایلیمنٹس ہیں، اور دیکھیے اس میں 3 زمانے بھی کور ہو گئے۔ نجم صاحب، پہلا زمانہ کور اس طرح ہوا کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوئے، وہ ماضی میں گناہ ہوا، اس میں ماضی کا سسٹم چلا گیا، گناہ ہو گیا آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب حال یہ ہے کہ آپ احساس ندامت میں غرق ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ کا حال چل رہا ہے، آپ اس سسٹم میں موو کر رہے ہیں، بالکل یہ پریزنٹ چل رہا ہے آپ کا۔ اب فیوچر کیا ہے کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو تینوں زمانے بھی اس میں کور ہو جائیں۔ اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ ایسی مہربان ذات ہے عریج کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں، اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے سچی والی، جو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے توبۃ النصوح، اگر تم سچی والی توبہ کرو گے تو میں تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے حال کو بہتر کر دوں گا، اور تمہارے مستقبل کو بہترین کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اگلی۔ اچھا، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور اس کا ایک اپنا مطلب ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ معاف کرنے پہ آئے تو کسی ایک ایلیمنٹ پہ بھی معاف کر سکتا ہے، قادر ہے نا، وہ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نجم بھائی، ایک آدمی کو قبیلے سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وجہ یہ بنی کہ وہ بہت گناہ گار تھا، قبیلے والوں نے نکال دیا، جنگل میں چلا گیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولا کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ اگر بڑھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، تو مجھے سزا دے دے، لیکن اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں تیرا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ اسی وقت اسرائیل آئے، اس کی جان نکال لی۔ حضرت موسیٰ کو وہی ہے کہ موسیٰ فلاں جنگل میں ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، یہ امام غزالی لکھتے ہیں، دوست انتقال کر گیا، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں رب سب کو بخش دوں گا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ بھاگے جنگل میں پہنچے، وہی آدمی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی عجیب قوم تھی، یہ ہر وقت طنز کرتی رہتی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہر وقت عجیب قوم تھی یہ بنی اسرائیل کی قوم۔ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارے اللہ کی چوائس؟ اس کو تو ہم نے قبیلے سے اس لیے نکالا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، تو تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ اس کے جنازہ پڑھو، اور جو اس میں شریک ہوگا اس کو بخش دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رابطہ کیا تو اللہ نے کہا یہ تمہارے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں غفور الرحیم رب ہوں۔ اس نے مجھ سے مانگا اس رقت سے ہے، دل کی ایسی تڑپ سے اور ایسی طلب سے مانگا ہے کہ اس نے آج صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اگر موسیٰ یہ آج آنے والی قوموں کے گناہوں کی معافی مانگتا تو میں رب اس کو معاف کر دیتا۔ تو ایسے مہربان رب سے ہمارا جو ہے وہ تعلق ہے، ایسے مہربان رب سے ہمارا پالا پڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں۔ صرف گناہ کی میں نے پڑھا کہیں کہ گناہ کی بیس پہ، توبہ کی بیس پہ گناہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ یا حسن بخاری صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گے، لیکن آپ توبہ کی جیسے زہر کا تریاق موجود ہے اور کوئی تریاق کی امید پر کہ میں بعد میں تریاق کھا لوں گا، بھی زہر کھا لیتا ہوں، یہ چیز مطلب یہ نہیں کر سکتے، یہ الاؤ نہیں۔ آپ کو کھانے کا موقع نہ ملے جس طرح بھی بات ہے، استغفار کا موقع نہ۔ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ توبہ کی امید پہ گناہ نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ بے شک بے شک۔ آپ توبۃ النصوح کریں، نصوح والا واقعہ بھی آ گیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت ملا تو۔ مولوی صاحب آپ وہ ضرور ایکسپلین کیجیے گا، جو آپ نے بیان فرمایا نا، بہت سے لوگوں کو اس پہ کہ یہ آسرا نہ ہو جائے، جو آپ نے کہا وہ کاروبار کی مثال دی تھی، تو اس پہ تھوڑی سی آپ مزید توضیح فرمائیں۔ بالکل، میں کہ کچھ لوگ اس بات کو سمجھ کے شیئر ہو جائیں، اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب نے کہہ دیا تو اب کر سکتے ہیں، جب تک کوئی ایسا ناجائز کاروبار ہے اس کی بڑی شرائط ہیں، بڑی سخت شرائط موجود ہیں۔ بالکل، میں واپس آؤں گا، یہیں سے آگے آپ کی بات بڑھاؤں گا یہاں پر، لیکن چھوٹا سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔
माह करीम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ अरीश महिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह से हसन सर ने अपनी लास्ट हम जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उसी की वजाहत कर दें कि जैसे इंसान कभी कभी किसी ऐसे गुनाह में मुलविस होता है जो वो फौरी तौर पे तर्क नहीं कर सकता, लेकिन तो उस सिचुएशन में इंसान गुनाह जारी रखते हुए इस्तग़फ़ार अगर करे, तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। क्योंकि मैं इसको ऐड कर दूं कि ये जो बड़ी एहतियात का मुकाम है, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद इस बात का ये उनको हौसला मिल जाए कि अच्छा साथ साथ बुरा काम भी जारी रखें और साथ साथ इस्तग़फ़ार भी जारी रखें, तो किबला तस्बीह इस्तग़फ़ार की बढ़ा लें। बहुत अच्छी बात है। सवाल की वजाहत इंशाल्लाह जवाब की वजाहत भी हो जाएगी। तो ये जो बात अर्ज़ की गई है कि अगर तौबा की तकमील ना हो तो कहा इस्तिग़फ़ार के साथ वो सिलसिला जारी रखे, उसमें गलतफ़हमी नहीं होना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि इंसान गुनाह के अंदर मुब्तला रहे, गुनाह को ना छोड़े और सिर्फ ज़बान से इस्तिग़फ़ार करता रहे, बल्कि ऐसे इस्तिग़फ़ार पर तो ख़ुद इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत होती है। ये तौबा नहीं है, ये मज़ाक़ है नऊज़ बिल्लाह। बल्कि उलमा ने तो जो तौबा की अक़साम लिखी हैं उसमें 3 किस्में लिखी हैं। एक है गुनाहों से तौबा, एक है इबादत पर तौबा जो कमी कोताही रह गई, और तीसरी ये अपना जो इस्तिग़फ़ार है उसके ऊपर मज़ीद इस्तिग़फ़ार करना कि हम उस इस्तिग़फ़ार का भी हक़ नहीं अदा कर सकते, उसकी इलाज नहीं रखते। तो बहरहाल वो जो बात है वो सिर्फ़ इस हद तक है कि अगर कोई मुलाज़मत वग़ैरह है, कोई ऐसा आपका पेशा है जो फ़ौरी तौर पर तर्क नहीं कर सकते, ये मतलब नहीं है कि गुनाह को छोड़ना नहीं है, वरना तो तौबा की कर लें। जी बिल्कुल, वरना तौबा नसूहा की शराइत में से तो ये सबसे अहम यही है कि उस गुनाह को छोड़ा जाए। अगर उसको आप छोड़ेंगे नहीं तो फिर तो तौबा होगी नहीं, उस पर नदामत नहीं है, तौबा होगी नहीं। तो इसलिए छोड़ना तो है, लेकिन बाज़ गुनाह, बाज़ ऐसे काम होते हैं जो फौरी तौर पे तर्क नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी मुलाजिम है और वो किसी सूदी मामले में मुलविस है, वो सूदी बैंक, कन्वेंशनल बैंक में है, सूदी मामलात में है, मैनेजर है, कोई इस तरह का सिलसिला है। अब फौरी तौर पर उसको मुतबादिल मुलाजमत मिल नहीं पा रही, उसका कोई और गुजरान नहीं है, कोई और ज़रिया आमदन नहीं है, तो ऐसी सूरत में बजाय ये कि वो बिल्कुल ही अगर फ़ौरन तौर पे छोड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े या उसके लिए वो नाकाबिल बर्दाश्त हो। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इंसान एक काम करने जा रहा होता है, कर नहीं सकता, तो वो फिर मायूस हो जाता है या नऊज़ बिल्लाह वो ये समझता है कि दीन के अंदर कोई जो है मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल के बारे में उलमा ने ये वजाहत लिखी है कि कोई इस तरह का मामला हो तो वहाँ इंसान नीयत और इरादा तो ये रखे कि मैंने इस काम को छोड़ना है, और इसके साथ मज़ीद ये वजाहत भी की है कि वो ऐसे मुलाजमत तलाश करे जैसे कि बेरोज़गार तलाश करता है। ये नहीं कि वो मज़े से बैठा रहे। मेरे बात मुझे याद आ गई, अब इस मुनासबत से बात अर्ज़ भी कर दूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो बैंक मैनेजर हैं और बहुत अच्छे साथी हैं, कुरान करीम इस उम्र में हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं, साथ साथ बड़े दीनदार भी हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, लेकिन वो एक मामले में लगे हुए हैं। उनको मैंने मशवरा दिया कि आप मुतबादिल इस्लामी बैंकारी मौजूद है, आप उस तरफ कन्वर्ट हो जाएँ, उधर आ जाएँ। तो कहते जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, अभी तक वो इधर नहीं आए। तो मतलब ये कि कोशिश नहीं है। अगर हकीकत में कोशिश हो तो इसके लिए मेरे ख्याल में 1 महीना, 2, 3, 4 महीने बहुत बड़ा वक्त होता है। तो मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी ऐसे काम के अंदर मुब्तला हैं कि फौरी तौर पर वहाँ से आप दूसरी तरफ कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो भी आपके अंदर एहसास होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, और साथ साथ इस्तिग़फ़ार का अमल भी जारी रखें। सिर्फ ये मतलब है, वरना इरादे का होना, पुख्ता आज़म का होना ये भी ज़रूरी है। इसके बगैर तौबा मुकम्मल हुई नहीं सकती। बहुत खूबसूरत बात। जी, बड़ी मौला अली का फरमान ज़्यादा है, जो कि एक शख्स था इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा था, कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था, तो पास से अमीरुल मोमिनीन गुजरे, तो आपने फरमाया रुक जा, क्या पढ़ रहा है, जानता भी है, यूँ ना पढ़। फिर आपने कुछ कंडीशंस पेश की, उसने कहा 6 शराइत, मौला ने फरमाया कि 6 शराइत के साथ, इसके पहले ये 6 कंडीशंस पूरी कर, फिर इस्तग़फ़ार पढ़। और वो 6 कंडीशंस थी, उसमें 3 तो ये मोती भाई ने और किबला मुफ्ती साहब ने भी बयान फरमा दी कि नदामत होनी चाहिए, गुस्सा, और फिर 3 कंडीशंस वो थी जो बड़ी खूबसूरत थी, और वो किबला ने एक जुमला फरमाया जिसको मुझे ज़हन में आई, वो शर्त थी, इस तरह से इस्तग़फ़ार करो कि वो गोश्त जो माले हराम से पला है वो घुल जाए, क्योंकि जब तक आपके बदन पे एक रत्ती भी, एक भी वो चीज़ रिज़्क़ हराम की मौजूद है, कुछ कबूल नहीं होने वाला।
یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ میسج ہمارے پاکستانی عوام کو جانا ضروری ہے. ایک حدیث مجھے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خراب ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، سب سے بدترین وہ لوگ ہیں. 3 دفعہ فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا سرکار کون؟ آپ نے فرمایا جو اپنی آخرت کے لیے، جو اپنی اس کو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو فروخت کر دے. پھر فرمایا اس سے بھی بدترین لوگ ہیں. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا سرکار وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو کسی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے. تو یہ ہماری اس عوام کو بڑا جاننا ضروری ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں لوگوں کی کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ریگارڈلیس میں آپ کسی پولیٹیکل گروپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. تو آپ کسی تھرڈ پارٹی کے لیے اپنی آخرت کی برباد کریں. اٹ از ویری امپیریٹو اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. تو ایک تو وہی بات ہے کہ آپ اس طرح سے، اور پھر جو آپ کا مال حرام بدن پہ لگ چکا ہے جب تک اس کی کرتی موجود ہے. پھر 2 کنڈیشنز اور تھیں کہ جس کے حصے میں کوئی حقوق ادا کرنے ہیں وہ ادا کریں، اور پھر جس مطلب جو آپ نے حقوق العباد کی اس میں مولا کی شرط تھی کہ جس کے کسی کے ذمہ کوئی حقوق ہے تو وہ جب تک ادا نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو آنے والے فرائض ہیں جو آپ نے دینے ہیں اس کا بھی پکا تہیہ. پھر اب کیا ہے؟ پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب کہو استغفر اللہ ربی تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو جب تک یہ 6 ایلیمنٹس پورے نہیں ہیں، اور اکثر وہ جو لوگ جو روحانیات سے شغف رکھتے ہیں وہ 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن 120 دن کا چلا کیوں کروایا جاتا ہے؟ 120 دن میں ہمارا بلڈ چینج ہو جاتا ہے. اچھا. ہماری جو بلڈ جو نئے ہمارے پرانے سیلز ڈسکارڈ ہوتے ہیں اور نئے بنتے ہیں. تو 120 دن میں ہمارا پورا بلڈ رینیو ہو چکا ہوتا ہے. تو 3 چلے جو مسلسل وہ آپ کو طرف اندر سے، اور اس دوران آپ یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ وہی بات ہے اس کے آرام کھاتے جائیں تو کرتا رہے، اس کی پوری ممانعت ہے. اس کی آپ کی بات سے مجھے یاد آتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو رمضان میں بھی جس طریقے سے ہم لوگ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. جی وہ کھانا پینا شروع کر دیں، ان کو کوئی روزہ نہیں ہے. یہ سرکار، میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دے رہا، سرکار کریم کے فرامین موجود ہیں. جھوٹ بولنے والے کا روزہ موجود نہیں، کھانا پینا کر لے، اس کے اللہ کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اس کا نہیں جاتا آگے. جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، گراں فروشی کر رہا ہے، لوگوں کے حق مار رہا ہے، حرام میں مبتلا ہے، وہ کھانا پینا شروع کر دیں. کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو اس رسم و رواج کو کرنے کے لیے. اچھا ایک اور بڑا کلیئر میسج ہے میرے ذہن میں، ایک کنفیوژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک توبہ آپ کریں گے تو اللہ آپ کو قبول کرے گا آپ کی کسی گناہ پہ توبہ ہو گئی. ایک وہ کہ آپ کے کوئی گناہ ہیں، آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا وہ گناہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. اور تیسری جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ توبہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر حقوق العباد کا عنصر آ جاتا ہے. تو کیا کوئی اور بھی ایسا عمل ہے کہ جس میں کسی تیسرے عمل کا شامل ہونے کے بعد خدا جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں؟ تو یہ 3 مختلف چیزیں مجھے توبہ کے حوالے سے سمجھ آتی ہیں. ایک وہ کہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، ایک کہ آپ توبہ کریں گے تو آپ کے گناہ مٹیں گے، اور تیسرا یہ کہ آپ خدا سے توبہ کریں پھر بھی حقوق العباد جس طریقے سے ہے کہ تیسرا عنصر کوئی شامل ہوگا. ایک جو آپ نے بات فرمائی وہ گناہ جس سے وہ عمل جو سے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ سرکار کریم محمد علیہ السلام کی محبت ہے. سبحان اللہ. کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد، کچھ لوگ جو ہیں وہ سیئات لے کر آئیں گے، ہم ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے. تو وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کی وہ محبت، وہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی، بلکہ اس کے بارے میں ایک فرمان بھی ہے کہ امیر مولا علی کی طرف آپ نے فرمایا کہ علی تیری محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جس طرح آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو بیسکلی سرکار مقصد کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا. تو اس پہ اس رحمت کے لیے دیکھیے ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں لولا کا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ آسمان و زمین خلق نہ فرماتے. تو جو کائنات، جو رب، جو ذات کریم سرکار کریم کے پورے ان کے صدقے میں پوری کائنات بنا رہی ہے، ان کے صدقے میں اس کے لیے ہم جیسے چنے بنے لوگوں کے گناہ معاف کرنا کوئی بڑی میٹر نہیں کرتے. نجم بھائی میرے خیال میں اگر مجھے اجازت ہو تو میں تھوڑی سی اس پہ مزید عرض کروں. آپ نے جو بات کہی کہ کوئی ایسے اعمال کے جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا ہمیں توبہ کی ضرورت ہوگی، تو میرے خیال میں اس میں علماء نے جو وضاحت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض چھوٹے گناہ جن کو صغائر کہا جاتا ہے، اور بعض بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کو کبائر کہا جاتا ہے. جہاں تک صغائر کا تعلق ہے،
इनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत से नेक अमाल की वजह से मुआफ़ फरमा देते हैं। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल हसनात युद्हिबन सय्यात, और हदीस पाक में आता है अस्सलावातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअ कफ़ारतुल लिमा बैनहुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि 5 नमाज़ें और इसी तरीके से एक जुमे से दूसरा जुमा ये अपने माबैन के लिए दरमियान के लिए कफ़ारा बन जाता है। यानी दरमियान के जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला खुद माफ़ फरमाता है। और कुरान करीम के अंदर ये ज़ाब्ता मौजूद है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्कुम नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुम कबायर से बचने वाले बनोगे तो तुम्हारी छोटी छोटी जो गलतियाँ कोताहियाँ हम खुद माफ़ कर देंगे। तो मुख्तलिफ़ अमाल की वजह से, और ख़ास रमज़ान का महीना है तो इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें इरशाद मिलता है, मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी व मन क़ाम रमज़ान ईमान व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी व मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमान व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, कि जो ईमान और सवाब तलबी की उम्मीद के साथ रोज़ा रखे, अल्लाह ताला फरमाते हैं साहब का गुनाह माफ़ कर देंगे, ये सग़ाइर सारे माफ़ कर देंगे अल्लाह। ऐसे ही फरमाया जो क़ियामुल लैल करेगा, तरावी पढ़ेगा, अल्लाह उसके भी गुनाह माफ़ फरमा देंगे, और जो लैलतुल क़द्र में रात को जागेगा, इबादत करेगा, अल्लाह ताला उसके भी सारे सग़ाइर को माफ़ फरमा देंगे। मुफ्ती साहब, यहीं पे मेरे जहन में एक और सवाल आता है कि पहले ये भी डेफिनेशन हसन भाई हमारे नज़दीक ज़रूरी है कि सगीरा गुनाह कौन से हैं। ये जो हम लोग, आपने बात की सगीरा गुनाहों की, हमारे यहाँ पर तो लोगों के लिए झूठ भी बड़ा एक आम सा गुनाह बन गया है, छोटा सा, किसी का दिल दुखाना भी एक छोटा सा गुनाह बन गया है। तो ये भी तो हमारी तरफ वाज़ेह होने की ज़रूरत है कि सगीरा गुनाह है कौन सा, कोई एक भी नज़दीक हमारे। झूठ ऐसा गुनाह कि किसी ने, बल्कि बुखारी की हदीस है गालबन, अगर बुखारी मुस्लिम में से 2 हदीस में, इसमें है, किसी पूछा सरकार क्या मोमिन, एक क्या मुसलमान ज़िना कर सकता है? आपने फरमाया हाँ। क्या चोरी कर सकता है? क्या झूठ बोल सकता है? हमने कहा नहीं। अब ये सोचिए इस हदीस की रोशनी में झूठ जो है वो कहाँ उसकी क्या उसकी है वैल्यू। जी, आपका जो सवाल है कि सगीरा गुनाह कौन सा है, कबीरा कौन सा है, कोई 1-2 सगीरा गुनाह देखें इस बारे में थोड़ी सी आप बात को समझेंगे तो बात समझ आएगी। वो ये कि जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का ताल्लुक़ है, वो आप छोटे गुनाह के ज़रिए करें या बड़े गुनाह के ज़रिए करें, वो अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह बड़ा है, उसकी नाफरमानी ये बड़ा जुर्म है। इसलिए बाज़ उलमा ने कहा है कि ये तफसील जो की जाती है, तकसीम की जाती है सगीरा और कबीरा की, ये गुनाहों की आपस की दर्जा बंदी के एतबार से है। रब की निस्बत से कोई गुनाह सगीरा नहीं है, हर गुनाह अल्लाह की नाफरमानी कबीरा है। यही लेकिन सवाल, बहरहाल बाज़ उलमा ने इसमें तफसील फरमाई है और फ़र्क बयान किया है कि सगीरा और कबीरा कौन सा होता है। तो बहरहाल कबीरा वो होता है कि जिसके बारे में कुरान और सुन्नत में ममानियात मनक़ूल हो, नस मौजूद है, जैसे चोरी है, ज़िना खोरी है, शराब खोरी है, वगैरह वगैरह, जो इस तरह के झूठ बोलना है, जी तोहमत है, शिरक है, बहुत से ऐसे गुनाह जिनके कुरान और सुन्नत के अंदर जिनकी ममानियत मनक़ूल है, या जिनके ऊपर वईद का जिक्र है, सज़ा का जिक्र है, अगर ऐसे करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। तो ये इस तरह के जो गुनाह हैं जिनकी अहादीस के अंदर भी बहुत सारी फहरिस्त मौजूद है। जैसे कि एक हदीस में कि सबसे बड़ा गुनाह जो है अकबरुल कबाइर अल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स। तो बड़े बड़े जो गुनाह में फहरिस्त शुमार की कि अल्लाह के साथ शिरक, और उसके बाद फरमाया वालिदैन की नाफरमानी, मुसलमान को कत्ल करना वगैरह। तो ये बड़े बड़े गुनाह हैं, उनमें तरतीब है, दर्जा बंदी है। तो अहादीस मुबारका में जिन गुनाहों का जिक्र आया है वो सारे कबायर, या कुरान और सुन्नत में जिसके ऊपर वईद है, सज़ा का जिक्र है, ये अमल करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, वो भी कबीरा है। और जो भूल चूक इंसान से दिन में बहुत सी मामलात में हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियाँ, वो भी जो है अगरचे गुनाह हैं लेकिन उस दर्जा के गुनाह नहीं है, इसलिए उनकी बनिस्बत वो गुनाह सगीरा गुनाह शुमार। थोड़ा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। माह करीम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ अरीश महिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। आपसे कोई गुनाह अगर ऐसा सरजर्द हो गया है जो आपकी इंटेंशंस नहीं थी, किसी का दिल आपने ऐसे दुखा दिया है, ठीक है, आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो उस मामलात में जो है शायद माफ़ी जो है वो नेकियां में तब्दील हो जाती हो, या फिर वो जिस तरीके से आपने जुम्मे का बताया बड़ा गुनाह है। बिल्कुल, तो अब यही बात है कि ग़ीबत छोटा गुनाह ना करें। मंदिर ढादे, मस्जिद ग़ीबत हो रही है, ढादे जो कुछ टहंदा ही
پر ایک بندے دا مسجد دل نہ ڈھا دے مندر ڈھا رب دے دلاں وچ جو رہندا کچھ ڈھیندا ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. کیونکہ یہ سوال پھر مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے. فارسی کا ابھی دوسرا تک شعر بھی ہے, فارسی کا دوسرا شعر بھی اسی بارے میں ہے. جی جی وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است دل بدستاور حج اکبر است. تو جو دل کسی کا دکھانا, کسی کو ایذائے مسلم, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی, کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لیکن توبہ استغفار کے لیے آپ کا پہلا گناہ کو گناہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا. کبھی کبھی انسان کو سمجھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا. یعنی نجم بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انٹینشنز مفتی صاحب اگر حسن بھائی وہ نہیں ہے کہ میں یہ مطلب کر رہا ہوں لیکن وہ مجھ سے ہو جاتا ہے, دین کیا پروسیجر ہے؟ اس پہ ایک بات آپ جو بڑی کی نا, پتہ ہوتا ہے سب کو. اللہ نے ہر بندے میں انڈیکیٹر لگایا ہوا ہے. یہ بات آپ نہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. وی ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. پھر انسان بھی زندگی کی مصروفیت میں اس چیز پہ تو آپ اس کو ویلیو نہ دیتے. اٹس اے میٹر آف پرائورٹی, اٹس ناٹ اے میٹر آف حدیث نالج. سناؤں گا اس بارے میں. ایک حدیث ہے, آپ کو پتہ چلتا یا نہیں پتہ چلتا, روزانہ آپ مفتی صاحب سے نہیں پوچھ سکتے, کسی عالم سے نہیں رجوع کر سکتے. تو ایک حدیث میں ہے الاسم ما حاک فی نفسک و ان افتاک الناس و افتوک, کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیتے رہے. تو جو گناہ ہوتا ہے خود دل اس کے بارے میں بہت دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. دل کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے, اسے پوچھ لیا جائے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اب پھر میرا یہ سوال اٹھتا ہے, ضمیر مر جائے لوگوں کا تو کیا ہوگا؟ سر وہ دیکھیے میں آتا ہوں, وہ دلوں میں مور لگ جائے تو پھر تو وہ بات ہے, وہ تو لا علاج مرض ہو گیا. بالکل. متی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا توبہ کے لیے کسی خاص وقت کا, کسی خاص گھڑی کا, کسی خاص جگہ کا, کسی خاص مکان کا, زمان کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک اور بات بڑی خوبصورت سی وہ اپنے خوبصورت بھائی کو ضرور کہنا چاہوں گا. جی جی. توبہ جس طرح ہمارا جسم اگر گندا ہے تو انسان دوسرے کراہت محسوس کرتے ہیں, تو ہم نہاتے ہیں تاکہ خوشبودار ہو جائیں اور دوسرے کو کراہت نہ ہو. تو توبہ کے بارے میں کہا گیا توبہ روح کا غسل ہے. سبحان اللہ. کہ توبہ سے اچھا آپ کے جسم کی بدبو سے آپ انسان بھاگتے ہیں, آپ جب گناہ کر لیتے ہیں تو آپ کے جو فرشتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, آپ کی روح آلودہ ہو جاتی ہے اور وہ پاکیزگی جو ہے نا وہ سے نکل جاتی ہے. تو اس کے لیے اسی لیے کہا توبہ جو ہے وہ روح کا غسل ہے. اب آتے ہیں, اچھا اللہ زمین, زمان, مکان, لا مکان سے باہر ہے, اس کی کوئی حدود نہیں ہے. مجھے اس پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی. اب آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو میں آپ کو واقعہ بہت خوبصورتی سے سنا سکوں گا. ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا قحط سالی. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے باہر نکلے کہ نماز پڑھیں گے, اللہ سے دعا کریں گے. باہر نکل گئے, نماز پڑھی, دعا کی, نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, بارش نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا, بہت خوبصورت واقعہ, اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارے درمیان ایک بندہ ہے, وہ اگر نکل جائے تو میں بارش برسا دوں گا. اب جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا نا کہ وہ دل میں کھٹک تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس طرح حسن بخاری صاحب نے کہا کہ انڈیکیٹر ہمارے اندر ایک نصب ہے, یہ بہت خوبصورت بات تھی کہ ہمارے اندر انڈیکیٹر ہے. اب اس بندے کو یہ پتہ تو چل گیا کہ میری بات ہو رہی ہے, تو اس نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مطلب کھڑے کھڑے اس نے کہا مولا آج عزت رکھ لے, تو معاف کر دیتا ہے, تیرے یہ بندے معاف نہیں کرتے. یہ بندے بڑے جو ہے نا وہ یہ میرا جینا محال کر دیں گے, تو مجھ پہ رحم فرما, مجھ پہ. اچھا دل ہی دل میں رو رہا ہے. وہ ایک شعر تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. رو رہا ہے اندر لیکن آس پاس کے لوگوں کو نہیں پتا. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. تو وہ رو رہا ہے اندر ہی اندر. موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دفعہ کہا نکلتے ہو یا میں نکالوں؟ ظاہر ہے اب وہ بندہ اور اندر, میرے مولا کرم کر دے, میرے تو بچوں کا جینا محال کر دیں گے, میرا تو خاندان کا جو ہے نا وہ سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا, مجھ پہ کرم کر دے, میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر اور گزر گئی. اچھا موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے اچھا میں اب اللہ سے پوچھ کے نام لے کے نکالوں؟ اللہ اکبر. اب اس کی اور حالت تبدیل ہو گئی. بے شک بس وہ
अंदर ही अंदर गिड़गिड़ाता रोता, एकदम तेज़ बारिश आ गई, एकदम तेज़, और इतनी तेज़ बारिश आई कि इमाम लिखते हैं कि मजमा तितर बितर हो गया, लोग चले गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह लोग तो चले गए, अब मुझे भी तो बता मामला क्या है। तूने कहा कि वो उस बंदे को निकालेंगे तो बारिश होगी, बंदा भी कोई नहीं निकला, बारिश भी हो गई, तो अल्लाह ताला मुझे उसका बंदे का बताओ ना, उसका नाम तो बता दो। अल्लाह ताला कहते हैं, मूसा जब वो गुनाहगार था मैंने तब तुझे नहीं बताया, अल्लाह अब तो मेरी उससे सुलह हो गई है, अब तो वो मेरे दामन रहमत में आ गया है, अल्लाह तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है नजम भाई, ज़मीनो ज़मा से, मकान ला मकान से, वो किसी जी जो बिस्मिल्लाह आपने मुफ्ती सवाल साहब किबला से किया कि तौबा के लिए कोई वक्त है या नहीं है, तो मौत के वक्त तक तौबा का वक्त है। नखरे में जब तक जान है, हदीस में आता है आपकी तौबा हाँ, कबूल हो वो कुरान करीम की आयत है, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यात हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत जाए। जी जी वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार। दो लोगों के फरमाया तौबा नहीं है कि मौत का वक्त आ जाए, मौत सामने आ जाए, कलकला का वक्त हो, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती, या इसी तरीके से इंसान मर गया अपने गुनाह लेकर कुफर के साथ मर गया, और फिर बाद में वो अल्लाह के हाँ कहे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वो माफ़ी नहीं। अजाब देख लेने पर तौबा कबूल नहीं है, जी अच्छा मुफ्ती जब अजाब आ जाए। अच्छा हसन भाई, इससे मुफ्ती साहब किबला में आप दोनों से मेरा एक सवाल जो है ना मुझे जो डिस्टर्ब कर रहा है कि क्या हर गुनाह, जैसे शिरक है, कुरान कह रहा है इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, क्या तौबा इस्तग़फ़ार करने से क्या ये गुनाह भी माफ़ हो जाता है? देखिए, हर गुनाह की तौबा उसकी मुनासबत से होती है। शिरक से तौबा ये है कि आप शिरक को तर्क करें, तर्क कर दें, सही। हुकूकुल इबाद से तौबा ये है कि हुकूकुल इबाद को अदा करें, अल्लाह की जहाँ नाफरमानी अल्लाह की आपने की, जिन चीज़ों का ताल्लुक़ अदायगी के साथ है वहाँ अदा करें, जिनका अदायगी के साथ नहीं है वहाँ तौबा कर रहे हैं, ज़बानी तौर पे कह दें, नदामत हो जाए तो इंशाल्लाह वो यानी ये वो दर है जो हर वक्त खुला है इस्तग़फ़ार का, हर गुनाह की माफ़ी मिल सकती है। बिल्कुल मौत के वक्त तक जो है ना, हर वक्त है, दिन है, रात है। साहब का इसमें बड़ा खूबसूरत से बयान फरमा दिया। मुझे इस मौके पर एक बात जो लगता है, कुछ ऐसे उन्वाद जहाँ पे आपको वाजिब हो जाता है कि बात करें। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। बहुत से लोग ये समझते हो कि शायद आपको इस्तग़फ़ार की हाजत क्या थी, तो इस पे यूँ समझ लीजिएगा कि ऑल्दो जिस तरह से कुरान पाक की हर आयत के, मैंने एक जगह सरकार का फरमान पढ़ा कि हर आयत की 70 तफसीरों से ज़्यादा मौजूद है, बातन दर बातन। तुम्हारा चूँकि आप सरकार करीम कुरान नातक है, कुरान सामित में जो हमारे सामने किताब है, आप कुरान नातक है, तो आपके हर फरमान में भी मसलहत दर मसलहत, पता नहीं क्या क्या मसलहतें मौजूद हैं। तो उसमें से एक मसलहत ये है कि जैसे ही, और अच्छा इसकी चूँकि उस ज़ात के कमालात की हद नहीं है, बेशक, ठीक है, वो सूरह बकरा में क्या है कि सिबग़तुल्लाह, अल्लाह ताला के रंग हैं, हर रोज़ नए रंग, नए कमालात, नए मतलब कुछ ना कुछ उसकी ज़ात में आपको उस अल्लाह ताला के कमालात में कोई हद नहीं है, आपको हर रोज़ उसके अंदर एक नई जहत नज़र आएगी। इस तरह से सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की भी कोई हद नहीं है, आपको हर दर्जा गुज़श्ता से बुलंद नज़र आएगा। जब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार फरमाते थे तो आप चूँकि उस ज़ात अपने दर्जात को ख़ुद भी बुलंद होता हुआ, ख़ुद भी सऊद करता हुआ देखता मुशाहदा फरमाते थे, तो आप गुज़श्ता दर्जे से इस्तग़फ़ार फरमाते थे कि या अल्लाह उस दर्जे से तेरी पनाह, फिर ऊपर इस दर्जे से। तो उसकी एक मसलहत ये भी मौजूद, ना कि कोई नादान ये समझ बैठे कि बेशक वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जी बिल्कुल। बहुत ही शुक्रिया आप तमाम हजरात का। एक आखिर में कलाम के 2 अशार और फिर जो है हम लोग अपने नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे कि तौबा का हमारा टॉपिक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको, जो तेरे
نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اور تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں میں، تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں میں، تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں میں، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اور آپ نے حضرت موسیٰ کے واقعے کا ذکر کیا آخری شعر کے، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ آمین۔ جی عریج کچھ کہنا چاہیں گے؟ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ بے شک۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل گناہوں سے ہٹ جاتا ہے۔ توبہ انسان کو اللہ کے نزدیک لے کر آتی ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت بات، اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لیں گے اور آخر میں دعا ہے کہ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اس ایام پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جہاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تاپ انکساد ہوں، توبہ قبول ہو۔ مجھے عریج کو اور لائف کی پوری اس ماہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن سے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کو مغفرت کا عشرے میں زیادہ سے زیادہ دعا ہے کہ اللہ پاک مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ 11واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔